سن 1974 میں پاکستان کے اندر مرزائیوں کے خلاف شاہ انور شاہ کے علوم کے امین ہمارے استاذ حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری مرحوم کی قیادت میں ملک بھر میں تحریک چلی مرزائیوں کے خلاف کہ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دو. بڑا طویل مسئلہ تھا اور حکومت کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. آپ جانتے ہیں مرزائیوں کے کتنے طویل ہاتھ ہوتے ہیں، اور حکمران جو تھا وہ بھٹو جیسے آدمی تھا، فاشی وقت. وہ کب اتنی بڑی دینداری کا مظاہرہ چاہتا تھا؟ تو قسم قسم کے ہتھ کنڈے لڑے گئے. حضرت الاستاذ مولانا بنوری مرحوم کے خلاف روزانہ جنگ اخبار کے پہلے صفحے پر حکومت کی طرف سے ایک اشتہار نکلتا مولانا کے خلاف کہ آپ تو ہندوستان کے باشندے تھے، یہاں کیوں آئے، اور آپ تو مشہور زمانہ کانگریسی ہے، یہ وہ اس طرح. جب سب مضامین آئے اور ختم ہو گئے تو مولانا بنوری نے اخیر میں اسی جگہ یہ شائع کیا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور آگے لکھا تھا محمد یوسف بنوری عفا اللہ عنہ. صرف جب ہر طریقے سے حکومت کی مشینری تھک گئی، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، تحریک اور گرم ہو گئی، حضرت کی مقبولیت و مرجعیت زمین سے آسمان تک پہنچ گئی. تو حضرت نے اخیر میں جنگ کے پہلے صفحے پر یہ لکھوایا لعنت اللہ علی الکاذبین، آگے لکھوایا محمد یوسف بنوری من جانب محمد یوسف بنوری عفا اللہ. یہی وجہ تھی کہ جب حضرت مولانا کا انتقال ہو گیا تو جنگ اخبار نے عاشق رسول و ممتاز بہت کچھ شائع کیا. تو ایک اخبار نے لکھا کہ جنگ اخبار نے حضرت کی بد دعائیں لیے، ان کے خلاف مضامین شائع کیے، شاید انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ کر لیا، کیونکہ جیسے پھر جنگ نے لکھا تھا ایسے کسی اور نے نہیں لکھا، پورا بڑی بڑی سرخی بنا کے. اس وقت حکومت ہر طرح کی کوشش کر رہی تھی کہ تحریک دب جائے. بھٹو نے لاہور کے جلسے میں کہا آج ہم مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے، مولویوں کے کہنے میں آ کے کل دیوبندی بریلیوں کو، بریلوی دیوبندیوں کو کہلوائیں، اور پھر یہ مل کر غیر مقلدوں کو اور غیر مقلد ان کو. یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا ہی نہیں. لیکن دنیا جانتی تھی کہ اس کہنے میں وہ کتنا بڑا جھوٹا و کذاب تھا. خدا تعالیٰ نے ہر موقع پر حق کی حمایت فرمائی. اب بات سن لو. تو حکومت کو کسی نے کہا کہ یہ مولوی ممبر پر بیٹھ کر اور اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر شعر ببر ہوتے ہیں، مرزائی بڑے قابل لوگ ہیں، نیشنل اسمبلی میں ان کا مناظرہ کرواؤ. یہ ان کے سامنے نہیں کہہ سکیں گے کہ مرزائی کافر ہے. جب یہ اعلان اخبار میں آیا تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا بیان آیا کہ یہ مرزائیوں کا پاکستان کی تاریخ میں رسوائی کا آخری دن ہوگا. ایسے رسوا ہو جائیں گے کہ آئندہ سامنے نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت مفتی صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور وہ اس موضوع میں صرف محقق نہیں امام تھے. اور حضرت کی کتاب چھپی ہے المتنبی القادیانی عربی میں، حضرت کی تصنیف ہے، اس موضوع پر زبردست تصنیف ہے جو اصول ہے اصل میں. تو جی مرزا ناصر مرزا غلام احمد کا پوتا وہ آیا اسمبلی میں بڑا شیروانی ویروانی لگا کے اور بڑے سفید چمکتے ہوئے ململ کی پگڑی باندھ کے اور بڑی چاندی کی لاٹھی لے کے اور بڑے گلے میں جو ہے نا صدری پین کی زنجیر لگی ہوئی تھی. اخبار میں آتا تھا روز. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اسمبلی میں کلام کیا، اور کلام اس طرح کیا کہ ان سے کھیلوایا کہ آپ کے والد کے کہنے کے مطابق یہ جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو مرزائی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اس نے کہا کہ نہیں سب مسلمان. نے کہا نہیں، مرزا نے کہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ایسا ایسا. اس کا ترجمہ آپ کر لیں. حضرت فرماتے تھے خود دادا کی عبارت دیکھ کے بار بار سارے لاتا تھا کہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے.
حضرت چاہتے تھے کہ ممبران پر واضح ہو جائے کہ تمہارے بارے میں کیا حکم ہے. ممبروں میں بھٹو بھی وزیر اعظم بیٹھا تھا. آخر میں وہ عبارت نکالی مرزے کی مفتی صاحب نے کہ جس میں ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو مرزا نصر نے کہا اسلام بہت بڑا ہے, ادھر سے خارج ہوا کسی اور جگہ بیٹھا ہوگا. تو مفتی صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں. مفتی صاحب نے باقاعدہ نیشنل اسمبلی میں میز پر گول دائرہ بنایا اور فرمایا یہ اسلام ہے اندر اور یہ دائرہ ہے, مجھے یہ بتاؤ اس دائرے سے جو باہر ہوگا وہ کہاں داخل ہوگا. ممبروں نے کہا دے دے حضرت مسودہ دے دستخط دے لے, جلدی دستخط دے, ان جیسے کافر تو دنیا میں ہے ہی نہیں. پھر مولوی صدر الدین آیا لاہوری پارٹی کا, وہ بھی 2-3 دن میں ختم ہو گیا. وہ کتاب چھپ چکی ہے حضرت مفتی صاحب کی وکالت کے ساتھ, اور اس کا نام ہے سن 1974 کا دستور آئین ساز اسمبلی بابت قادیانی ایکٹ. اور ہر طالب تو کیا ہر اردو دان کے پاس ہونا چاہیے, اردو میں کلام ہے سارا. چنانچہ مرزائی جب ٹھکانے لگ گئے اور غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے تو حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب حضرت الاستاذ مولانا بنوری کو مبارکباد دینے آئے تھے یہاں بنوری ٹاؤن. تو ان کی تشریف آوری پر ایک جلسہ منعقد ہوا اور کراچی بھر کے علماء, یہ نورانی زلمانی, یہ سارے اس میں آگے پیچھے ہوتے تھے حضرت. تو مفتی صاحب نے اس وقت تقریر میں یہ بات فرمائی کہ سن 1953 میں ہم سے زیادہ مؤثر تحریک تھی, کیونکہ اس کا بڑا عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب تھا, جن جیسے مرزائیوں کا رد کرنے والا دنیا میں آیا نہیں ہے. لیکن ناکامی ہو گئی. کیوں؟ اسمبلی میں آپ کا نمائندہ نہیں تھا. اور پھر فرمایا اب تحریک چل رہی تھی اسمبلی میں خود موجود تھا. خود فرمایا میں موجود تھا. حضرت نے فرمایا میں خود اسمبلی میں موجود تھا, اس لیے آپ جو تحریک چلاتے تھے اسے اسمبلی میں مؤثر کر کے ہم ظاہر کرتے تھے, اور کسی کا مجال نہیں تھا کہ نیشنل اسمبلی میں مرزائیوں کے بارے میں نرم جملہ کوئی کہے. مولوی صدر الدین سے جو گفتگو ہوئی وہ ان میں ذرا لکھا پڑا تھا لاہوری مرزائیوں میں. تو اس نے کہا کہ قرآن شریف میں کئی آیتوں میں نبوت کا ذکر ہے کہ نبی بن سکتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ سورہ بقرہ پر بھی ایمان ہے, آپ مانتے ہیں کہ یہ قرآنی صورت ہے؟ کہا بالکل. کہا یہ آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کیونکہ یہ سب مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے اس کا ترجمہ اور مطلب کا. دیکھو اللہ فرماتے ایمان والے وہ ہے جو یقین رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کو اتاری گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی کی گنجائش ہوتی تو یہاں ہوتا وما انزل من بعدک, کیونکہ من قبل کا کی ضرورت ہی تھی نہیں, وہ تو گزر گئی ہے, اب محرف بھی ہو چکی ہے مگر تصدیق ہو رہی ہے. تو ایک ایسی شریعت اور وحی جو کبھی تھی اور اب ختم ہو چکی ہے, اللہ اس کی تصدیق کروا رہے کہ ماننا پڑے گا کہ وہ میری طرف سے تھی اور اپنے زمانے میں برحق تھی. اگر اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کے آخری دن سے ایک دن پہلے تک کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش ہوتی تو قرآن کی اس آیت میں ہوتا وما انزل من بعدک, اور اس میں کہیں نہیں. کہتے ہیں کہ صدر الدین کوشش کر رہا تھا, اس کے وکیل اس کو بار بار پرچی لکھ رہے تھے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون سے مراد مرزا ہے, آخرت سے. لیکن اس نے کہا نہیں یہ بات چلے گی نہیں, کیونکہ یہ ہر دنیا کے ہر فرد کو پتہ ہے کہ آخرت کس کو کہتے ہیں. کذاب اور مفتری ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے خیال میں اپنے مرزائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت سے مراد آخری پیغمبر مرزا, اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. جبکہ مرزے نے لکھا ہے کہ مجھے بھی آخری نبی ماننے والا ملعون و مردود ہوگا, میں بھی آخری نہیں ہوں, یعنی میرے بعد بھی ہزاروں آئیں گے معاذ اللہ.